کہ محرم کا مہینہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، ہر قسم کی خرافات سے بچنا چاہیے، لڑائی جھگڑوں سے بچنا چاہیے۔ خاص طور پر اس مہینے میں ایک فتنہ ہے کہ وہ کچھ ایسے لوگ شرپسند ہیں جو صحابہ اکرام پر اہل بیت کی محبت کے جوش میں یا زوم میں یا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں وہ اصحاب رسول پر تبرہ کرتے ہیں۔ اصحاب رسول کا دفاع کرنا وہ میری اور آپ کی دینی، اجتماعی، ملی فریضہ اور ذمہ داری ہے۔ اصحاب رسول وہ عظیم لوگ ہیں جن کا دفاع خود رب العالمین نے آسمان سے کیا ہے۔ سورہ بقرہ اٹھائیے، بالکل شروع میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ جب منافقین سے کہا جاتا ہے ایمان ایسا لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، سبحان اللہ، سب کہیں سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ وہ ایمان معتبر ہوگا جو ابو بکر لایا، جو عمر لایا، جو عثمان لایا، جو علی رضی اللہ عنہ لائے، جو سعد اور سعید لائے، طلحہ لائے، زبیر لائے، صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ تو یہ منافقین آپس میں کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسا ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائیں، یعنی صحابہ کو بیوقوف سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ منافقین کا فعل ہے۔ اس کا دفاع کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ دفاع کون کر رہا بھائی؟ اللہ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ الا انہم ہم السفہاء، خبردار بے شک یہی منافقین، یہی بکواس کرنے والے، یہی بدترین بیوقوف ہیں، یہی سب سے بڑے بیوقوف ہیں۔ یہ مہر اللہ نے لگا دی، اللہ نے مہر لگا دی کہ جو صحابہ پر تبرہ کرنے والا ہے وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ صحابہ کو بیوقوف کرنے والا اس کو کون بیوقوف کہہ رہا ہے؟ کون بیوقوف کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیوقوف ہیں، وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، ان کو پتہ نہیں ہے بیوقوفوں کو۔ میرے ابو بکر کی شان کیا ہے ان کو پتہ نہیں ہے، عمر کی شان کیا ہے ان کو بیوقوفوں کو پتہ نہیں، بیوقوف ہیں۔ عثمان غنی کی شان کیا ہے ان کو پتہ نہیں ہے، عبداللہ بن مسعود کی شان کیا ہے ان کو پتہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، ان کو نہیں پتہ، یہ بہت بڑے بیوقوف ہیں۔ پھر اگلی آیت میں سورہ بقرہ کی ابتدا میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہم ایمان لے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، اور جب یہ علیحدہ ہو جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس۔ شیطان کون ہیں؟ انہی جیسے انسان، اللہ نے ان کو شیطان کہا۔ جب یہ اپنے شیطانوں کی طرف الگ ہو جاتے ہیں نا، قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے کہ ہم بھی ایمان لے آئے، ہم ایمان نہیں لائے، ہم مذاق کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ دفاع اللہ کر رہے ہیں۔ دفاع کون کر رہا ہے بھائی؟ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان کا ٹھٹھا کریں گے، ان کا گدگا بنا کے دکھائیں گے۔ اللہ ان کو پتہ چلے گا کہ ٹھٹھا کیا ہوتا ہے، اللہ اس کی سزا دیں گے، اور ان کو گمراہی میں اندھا کر کے رکھیں گے۔ تو صحابہ پر تبرہ کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت تک میں ان کو بیوقوف بنا کر رکھوں گا، گمراہی میں اندھا بہرا کر کے رکھوں گا۔ جو میرے صحابہ پر ٹھٹھا کرے، جو میرے صحابہ پر تبرہ کرے، تان و تشیع۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں ایسی مجالس کے قریب بھی نہیں جانا، ویڈیو موبائل پر بھی نہیں سننا، دیکھنا بھی نہیں ہے۔ ایسی مجالس کو موبائل پر بھی مت دیکھیں، فیس بک پر مت دیکھیں، نیٹ پر مت دیکھیں، جہاں
آپ کے ابا کو گالی دی جا رہی ہو نعوذ باللہ، یا میری ماں کو گالی دی جا رہی ہو، وہ میں دیکھوں گا اور اپنے گھر بیٹھک میں بیٹھ کر لیٹا ہوا دیکھ رہا ہوں اور وہ میرے باپ کو گالی دے رہا ہے، میری ماں کو گالی دے رہا ہے، میرے دادا کو گالی دے رہا ہے، بے غیرت ہوگا نا؟ پھر کیوں سن رہا ہے؟ پھر سنو ہی نہیں۔ اس لیے کبھی کسی بھی طرح سے ایسے لوگوں کی صحبت مت اختیار کریں، مجالس میں مت جائیں، کسی بھی طریقے سے ہمارا نام ان کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو ہدایت عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔